الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جھوم جھوم کے سارے پڑھن گے الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ. بند کر کے رکھیے بچے اس کو. وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ دو جمعۃ المبارک دے خطابات آپ احباب نے ساڈے بہت سارے علماء مفتیان مریدین دے پرزور اسرار تے شروع کیتے ہوئے سلسلہ وار شان امہات المومنین سلام اللہ علیہم جیوں دے رب اس حسین سلسلے حضرت ام المؤمنین اماں جی خدیجہ الکبریٰ اور حضرت ام المؤمنین اماں جی سودہ بنت زمعہ سلام اللہ علیہما ورضی اللہ عنہما دیاں عظمتاں شاناں منقبتاں سماعت فرمائیاں. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر آپ احباب ایک روایت دے مطابق دوسرے نمبر تے اور ایک روایت دے مطابق تیسرے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی زوجہ مطہرہ عقد مبارک وچ حضور دے آن والیاں جناب سیدتنا اماں جی عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا علی بعلیہا وسلام اللہ علیہما. آپ دیاں عزتاں عظمتاں شاناں مختلف پہلوਆਂ تے آپ دا وقار سماعت فرماؤ گے. دعائے خدا بندے بزرگ و برتر جل شانہ
سانو حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی آل ازواج اہل بیت اصحاب سمیت حضور دیاں ساریاں نسبتاں اور نسبتاں رکھن والے تمام اچھی شان والے لوکاں نال عقیدت اور محبت دا رشتہ قیامت تک قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور میدان حشر وچ بھی انہاں دے غلاماں اور کنیزاں وچ اٹھن دی سعادت عطا فرمائے۔ عبید اللہ قادری نو اللہ پاک جل شانہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس بچے نے داڑ نکلوائی سی تے دی وجہ تو کوئی دماغی اثر ہو گیا، انہیں دسیا ہے کہ ان بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کاملہ تندرستی عطا فرمائے۔ تے پتر تھوڑا جہا ذرا کرم کر میرے تے، پچھلے جمعے دی سیٹنگ انہاں دوواں نے رل کے خراب کیتی ہے تے اج تو ذرا سیٹنگ کرنی ہے۔ ناصر قادری بھی سفر چ گیا ہے صادق آباد، وہ دی ڈیوٹی بھی اس ساڈے ایک بیٹے نے تے نال عبید اللہ نے دیتی ہے، اسی وجہ تو شاید سیٹنگ بھی نہیں کر سکیا۔ لے ہن پتر میں 2-4 منٹ تحت لفظ بولاں گا، تو جلدی جلدی سیٹنگ کر تے پٹری تے چڑھا تے چلیے آپاں اماں جی دے دربار پر نور دے اندر۔ حضرت اماں جی عائشہ دا ذاتی اسم گرامی عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو کدی کدی لاڈ نال، جویں اسی بھی اپنی امی نال، کسی چھوٹی بھین نال، چھوٹے بھرا نال، بیٹے بیٹی نال بہتا لاڈ آوے تو دا نام تھوڑا چھوٹا کر کے لے لینے ہیں۔ حضور نبی پاک حضرت اماں عائشہ جی نو کدی کدی عائش کہہ کے بلاندے سن، جنہاں نو سواد آیا کہن گے سبحان اللہ۔ حضرت اماں جی عائشہ نو حضور حمیرہ کہہ کے پکار دے سن۔ کنیت آپ دی چونکہ اولاد تے ہے نہیں، آپ دے پانجے دی وجہ تو آپ دی کنیت ابو عبداللہ حضور نے خود رکھی۔ آپ دے والد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول برحق جناب ابو بکر الصدیق العتیق رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ نے، اور آپ دی امی جان دا نام زینب کنیت ام رومان ہے، اور ام رومان دے نام نال ہی مشہور نے۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ آپ دے والد گرامی ابو بکر الصدیق خاندان قریش وچوں نے، یعنی آپ دا نسبی رشتہ ددھیال والوں خاندان قریش نالے۔ جناب بابا جی لوئی تے جا کے جیڑا دادا حضرت عائشہ صدیقہ دائے وہی دادا محمد کریم مصطفیٰ پاک دائے۔ سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اماں جی عائشہ کریمہ آپ دیاں بہت ساریاں عزتاں عظمتاں شاناں اعزازات وچوں جڑے سر فہرست اعزازات نے، انہاں ایک سب تو وڈا اعزاز ہے کہ آپ تے الزام لگایا گیا تے اللہ پاک نے قرآن پاک دیاں آیتاں وچ آپ دی طہارت اور پاک دامنی دی گواہی دیتی۔ محمد عارف قادری نو اللہ پاک جل شانہ جزاماں نال نوازے، جنہاں دی توجہ ہے وہ کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ جب تک بچہ ساؤنڈ سیٹ کردا ہے میں بھی تھوڑا جا سا لے لینا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی زوجہ مطہرہ حضرت اماں جی عائشہ کریمہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہا، آپ تے الزام لگایا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب دے اندر یہ روایت علی وجہ تفصیل بصورت واقعہ موجود ہے، جڑی میں کئی مرتبہ سنائی ہے، اج میں انہوں شامل تقریر نہیں کرنا، خلاصتاً پڑھ دینا۔ قافلہ جا رہا سی، حضرت اماں عائشہ حضور پاک دے نال سن، آپ دی سواری علیحدہ سی، اونٹنی دے اتے ہودج یعنی پالکی سی، پالکی وچ اماں جی کریمہ سن۔ رستے چ ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، حضرت اماں عائشہ پاک قضائے حاجت واسطے قافلے دے پڑاؤ والی جگہ تو تھوڑیاں دور تشریف لے گئی ہیں۔ آپ دے گلے وچ ہار سی، ہار بھی مستعار اپنی بھین دا یا کسی عزیزہ دا لے کے آئیاں سن۔ وہ دی لڑی ٹوٹ گئی، موتی بکھر گئے، کٹھیاں کردیاں
کافی ساری تاخیر ہو گئی، واپس آئیاں کہ قافلہ جا چکے اسی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ پریشان ہو کے بیٹھ گئیاں۔ مصطفیٰ پاک خیریت نالو بیٹھو ماشاءاللہ مرحبا۔ حافظ محمد عدنان قادری ساڈا بہترین اور سونی آواز دا مالک ثنا خان مرید ہے، فیصل آباد تو تعلق رکھدا ہے۔ یہ دے بہت سارے والیمز بھی مارکیٹ وچ موجود نے۔ چل پتر کہہ دے یار ساڈے مرید دی شان سن کے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ نعت خان ہے، لیکن ساڈی قوم اسے بندے نو بلاندی ہے جڑا پہلے کہے کہ بھئی 60,000 بھیجو گے تے پھر آنا ہے۔ ناراض تے نہیں ہو گئے؟ یہ ساڈا بیٹا بہترین نعت خان ہے، محفل میلاد چنو بلایا کرو، سونی نعت شریف پڑھدا ہے، انٹرنیٹ تے دیاں نعتاں موجود نے، تسی سن سکدے ہو۔ محمد عدنان، حافظ محمد عدنان قادری۔ ساڈا ایک اور بچہ کمالیہ تو آیا ہوئے حافظ محمد عاقف قادری۔ اچھا یہ پتہ نہیں صلاح کر کے آئے نے، وہ بھی بچہ ظاہری ہاں جی صلاح کر کے آئے، جلدی مان گیا، انہیں آپ ہی دس دیتا ہے۔ ایک کمالیہ تو ساڈا بچہ آیا ہے، یہ بھی بہترین شاعر بھی ہے، لکھدا ہے، یہی لکھتے ہیں نا کلام؟ ہاں اچھا جی، یہ شاعر بھی نے اور بہترین نعت خان اور عالم دین بھی نے۔ خدا بندے متعال بہت ساریاں برکتاں نال نوازے۔ توجہ ہے سارے دی۔ قافلہ جا چکے اسی، حضرت اماں جی عائشہ پریشان ہو کے بیٹھ گئیاں۔ حضور دا ایک صحابی وہ قافلے دیاں گریاں پڑیاں چیزاں کلیکٹ کردا سی، پیچھے آندا سی۔ انہیں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نو سکڑیاں سمٹیاں بیٹھیاں ہوئیاں، تکیہ انہوں پتہ لگ گیا کہ وہ خاتون ہے بھئی، تے محمد پاک دی نگاہ دے رنگے ہوئے لوگ سن، شائبہ بھی نہیں سی کہ کوئی کردار اچ کوئی خامی ہوئے گی، نعوذ باللہ۔ اونٹنی لے آکے کول بٹھائی، اماں جی بہ گئیاں، مدینہ شریف تک لے آیا۔ منافقہ نے انگلیاں چکڑیاں شروع کر دیتیاں۔ مصطفیٰ پاک دی زوجہ مکرمہ دے کردار تے جدو انگوشت نمائی ہوئی، چند دن کسے حکمت دے تحت حضور خاموش رہے، صحابہ تڑپ تڑپ کے اماں عائشہ دے کردار دیاں گوائیاں دیندے رہے۔ آخرش اللہ پاک دے قرآن دیاں 18 آیتاں جناب حضرت عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دیاں گواہ بن کے آکاش تو خاکی دھرتی تے آ گئیاں۔ ادھر تک پتر اے مائک دے نال میں ہونٹ جوڑے نے، پھر بھی تیری آواز انی کہ اللہ اللہ میں قربان تی نثار جاواں، اللہ دا قرآن آ گیا۔ میں اونا آیتاں وچوں ایک آیت تلاوت کرن لگا، 18واں پارہ سورۃ النور دی آیا مقدسہ نمبر 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرہ ورزق کریم۔ میں صدقے جاواں، پالن والے نے دو ٹوک گل کر کے گلی مکا دیتی۔ اللہ فرماندے منافقو انگلیاں چکن والے ہو، پہلے اے بیخ لو کہ دے کردار تے انگشت نمائی پہ کر دے ہو۔ او لوگو اے محمد کریم دے گھر وچ جان والی مصطفیٰ پاک دی دلہن ہے، تے ساڈا اعلان ہے، ساڈا دتا ہویا فارمولہ یاد رکھیو، ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے ہوندیاں نے، ناپاک مرد ناپاک خواتین واسطے ہوندے نے، اور ناپاک مرد پاک عورتاں واسطے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہوندیاں نے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اے بدبخت جو بکواس پہ کر دینے نا، محمد دے گھر والے انہاں ساریاں گلاں تو بہت اتے نے، تے انہاں ساریاں گلاں تو پاک تے منزہ تے مبرہ نے، اے طاہر تے طہارت معاب لوگ نے۔ لہم مغفرہ ورزق کریم، انہاں واسطے بخشش بھی ہے، انہاں واسطے عزت والا رزق بھی ہے۔ وہ مقدی گل مقالبہ اللہ فرماندا ہے، ناپاک بیبیاں ناپاک مرداں واسطے ہوندیاں نے، عائشہ کڈی ک پاک ہوے گی، سارے زمانے دے پاکاں دے سردار محمد دے ویڑے چ رہندی ہے۔
نعرہ بھی قاری صاحب پھر علماء دا لا رہے نے تاکہ کوئی گل نہ کرن چپ کر کے تقریر ساری کر جان بھئی قربان جاواں اللہ اللہ میں تیاری پوری کر کے آیا مصطفیٰ پاک دے حرم شریف دیاں بیبیاں دی عظمت و شان اللہ پاک نے بیان کیتی اما عائشہ دا گواہ بن کے اللہ دا قرآن آ گیا تے ہر سانس عبادت ایک صفحے تے میں عکاسی کیتی ہے مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت حضرت عائشہ عدنان قادری عاقف قادری اچھی 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 کہنے حضرت عائشہ عائشہ حضرت عائشہ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ جس کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت عائشہ تیرے کردار پہ انگلیاں جب اٹھیں سورہ نور کی آیتیں آ گئیں آباد رہو تیرے کردار پہ انگلیاں جب اٹھیں سورہ نور کی آیتیں آ گئیں تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا ملکہ دے منڈے دی کیا بات ہے نعرہ مار کے کہو حضرت عائشہ حضرت تیرا شکوہ کرے آباد رہیے تیرا شکوہ کرے جائے ہم سے پرے بے حیا تیری عزت بھلا کیوں کرے تیرا شکوہ کرے جائے ہم سے پرے بے حیا تیری عزت بھلا کیوں کرے باحیا ہی کرے گا تیری بس حیا قاری صاحب دسو جڑے جڑے پچھلے بٹن چھیڑے جی دسو صحیح کرواؤ باحیا ہی کرے گا تیری بس حیا حضرت عائشہ کہ بلا تسی میرے والے ویکھنا ہے تے زور لا کے کہنا ہے حضرت عائشہ حضرت میں قربان تے نثار جاواں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا وصال ہو گیا مصطفیٰ پریشان رہندے نے پھر میرے نبی دے شفیق و مشفق چچا ابو طالب بھی وصال فرما گئے اور میرے نبی نے اس سال دا نام یام الحزن یعنی غماں والا سال رکھ دیتا مسند امام احمد بن حنبل مؤسسۃ الرسالہ بیروت تو چھپیا ہویا جدید مخرج
حق تک نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ بھی فضلی ہی تعالی موجود ہے جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 501 تے لکھیا ہویا ہے حضرت سیدنا عثمان بن مسعود دی پیاری بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ میرے نبی دی صحابیہ میرے نبی دا غم صحابہ محسوس کر دینے آئیاں آکے گندیاں نے لجپال آمینہ دلال توڑیاں نگاہاں وچ اتھرو ویکھے نہیں جاندے حضور تسی شادی کر لوا مصطفیٰ پاک نے پوچھیا کہ دینا ہے گندیاں نے حضور ایک بیوہ عورت میری نظر وچ ایک پاکرہ کنواری لڑکی میری نظر وچ آپ نے فرمایا کیڑی کہندی ہے زمعہ دی تیرانی سودا جڑی بیوہ ہو چکی ہے تھوڑے پیارے غلام حضرت جناب عمر بن سکران فوت ہو چکے نے انہاں دی بیوہ اور دوسری کنواری لڑکی تھوڑے محبوب صحابی ابو بکر دی شاہزادی ابو بکر صدیق دی شاہزادی نبی پاک نو مشورہ پسند آیا فرمایا ٹھیک خولا دوواں گھراں وچ میری طرفوں نکاح دا پیغام لے کے جاؤ حضرت جناب خولا باہر نکلیاں نبی پاک علیہ السلام دی شادی دا پیغام لے کے رشتہ لے کے گئیاں فدخلت بیت ابی بکرن حضرت ابو بکر صدیق دے گھر وچ آئیاں تے مصطفیٰ پاک دا رشتہ کنہ لفظاں چ پیش کیتا جناب ابو بکر دی بیوی ام رومان زینب نو مخاطب کر کے کہندیاں نے یا ام رومان ماذا ادخل اللہ علیکم من الخیر والبرکہ اے ابو بکر دی دلہن اے ام رومان جشن منا لڈو وانڈ تیرے گھر خیراں تے برکتاں نے پیر پایا ہے تیرے مقدراں دا لیبل ویخ کتھے تک آ گیا ہے ارسلنی رسول اللہ اخطب علیہ عائشہ منو اللہ دے رسول نے تیرے گھر بھیجے ہے میں سرکار دا رشتہ تیری بیٹی عائشہ واسطے لے کے آئیاں جزاک اللہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا رشتہ جناب ابو بکر دی بیوی نو جدو پیش کیتا خولہ بنت حکیم نے انہاں آکھیا فیصلے تے باپ کر دے نے ابو بکر باہر گئے نے واپس آن دیو جناب صدیق اکبر واپس آئے مشورہ ہویا رشتہ قبول ہو گیا وہ سونا وقت آیا کہ نکاح ہو گیا مکہ مکرمہ وچ نکاح ہویا پھر جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نو اللہ پاک دی طرفوں ہجرت مدینہ دا حکم مل گیا آپ جناب ابو بکر صدیق نو نال لے کے مدینہ شریف سے دھار گئے مدینہ شریف چ پہنچ کے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف تعمیر کرائی ارد گرد امہات المومنین واسطے حجورات تیار کر رہے سن کہ ادھروں نبی پاک علیہ السلام دا غلام اور منہ بولیا بیٹا ابو رافع اور زید بن حارثہ اور عبداللہ بن عریقط ابو بکر صدیق دا غلام اے حضرت اماں عائشہ نو حضرت اسماء نو ام رومان نو نبی پاک دی دختر نیک اختر جناب سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ زہرا اور جناب سیدہ سودہ بنت زمعہ حضور دی زوجہ مطہرہ نو انہ خواتین طہارت نو نال لے کے تے مکہ مشرفہ تو مدینہ منورہ پہنچ گئے ایک روایت دے مطابق تقریباً 7 یا 8 مہینے گزرے تے نبی پاک علیہ السلام دی خواہش دے مطابق حضرت بی بی عائشہ صدیقہ دی جناب ابو بکر صدیق نے رخصتی کر دیتی دلہن بن کے اماں عائشہ صدیقہ حضور دے حجرہ پاک دے اندر آ گئیاں میں قربان جاواں پھر نصیب کتنے بلند ہوئے میرے نبی نے عائشہ صدیقہ نو پہلے دیاں گلاں سنانیاں شروع کی دیاں صحیح البخاری
شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3895 شامل خطاب کرنا چاہنا. توجہ ہے ساریاں دی, بلند آواز نال کہو سبحان اللہ. المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا علی بعلیہا وسلام اللہ تعالی علیہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اریتک فی المنام مرتین ارا انک فی سرقت من حریر ویقول هذه امرأتک فاکشف عنہا فاذا ہی انت فاقول ان یک هذا من عند الله يمده او كما قال جانے کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات. اما عائشہ دے نال جدوں قبلہ شب زفاف گزر گئی, آپ نبی پاک علیہ السلام نے عائشہ نو پہلے دیاں گلاں مکہ شریف دیاں نکاح تو قبل دیاں کچھ خوبصورت گلاں سنائیاں. انہاں وچ ایک اے وی گل سنائی, فرمایا عائشہ تیرے میرے نکاح تو پہلے ہی میں تینوں 2 مرتبہ خواب وچ تکیا. تو کی فی المنام مرتین, اللہ پاک دی طرفوں 2 مرتبہ تینوں خواب دی اندر میں نو دکھایا گیا. فرشتہ ریشم دے کپڑے دے ٹکڑے وچ تیری تصویر لے کے آیا, انہیں لے آ کے میرے سامنے کی تھی. انہیں آکھیا فاکشف عنہا, یا رسول اللہ اس کپڑے نو کھولو. اے عائشہ جدوں میں کھولیا تیری وچ تصویر سی تے فرشتہ نعرہ مار کے کہتا ہے حاضی امرأتک یا رسول اللہ تہاڈی بیوی ہے. فَأَقُولُ تَمَّ يَكِيَ إِن يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْدِهِ, اگر اے اللہ دا ارادہ ہے تے یقیناً اللہ دا ہی ارادہ ہے, کیونکہ نبیان دے خواب اللہ دی طرفوں وہی تے مشتمل ہوندے نے. حضور فرماندے نے میں آکھیا اللہ نے اے ارادہ فرما لیا ہے تے انج ہو کے رہے گا. عائشہ میرے بیڑے دی زینت بن کے رہے گی. بلکہ ترمذی دی حدیث آقا جی فرماندے نے فرشتہ تصویر لے کے آیا ریشمی کپڑے چ لپیٹ کے تے حضور کے سامنے رکھ کے کہندا آقا جی ہاذی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. اے عائشہ جے اے تہاڈی دنیا وچ بھی دلہن ہے, جنت وچ بھی آخرت وچ بھی تہاڈی وہٹی ہوے گی. تہاڈی بیوی ہے اوتھے بھی تہاڈی بیوی ہوے گی. میں قربان تے نثار جاواں عظمتاں کی ملیاں, شاناں دا گراف کتنا اونچا ہویا. پتر میرے ول ویکھنا ہے, تو میرے ول ویکھنا ہے. صدقے تے قربان تے نثار جاواں صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 6201 شامل خطاب کرن لگا. ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا علی بعلیہا وسلام اللہ علیہا قالت قال لی رسول اللہ علیہ السلام یا عائشہ ھذا جبریل علیہ السلام یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ علیہ السلام. مصطفیٰ پاک نے لاڈ نال ایک دیہاڑے حضرت عائشہ نو پکاریا, ادھا نام لے کے فرمایا اے عائش اے جبریل آیا ہے اللہ دا قرآن لے کے. حضور کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پیش کر رہے ہیں. وَيُقْرِئُكَ السَّلَامَ, عائشہ نالے تینوں سلام کہہ رہے ہیں. آباد رب
میں قربان جاواں مدینہ شریف دے آستانے والیاں دے سارے مریداں دی خیر ہوے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی حضور حکم ہوے فرمایا اے جبریل تینوں سلام کہہ رہی ہے میں قربان جاواں جنوں جبریل سلام دے وے او صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے مصطفیٰ پاک دا اے فرمان اقدس سن کے اما عائشہ سراپا طہارت سراپا تطہیر سراپا نور اما عائشہ صدیقہ جھوم گئیاں جھوم کے گیندیاں نے وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار جبریل تے بھی سلام نالے اللہ دیاں رحمتاں نالے اللہ دیاں برکتاں مگر گل اے ترا ما لا ارا ترید رسول اللہ جو تسی ویکھ سکدے ہو میں تے نہیں نہ ویکھ سکدی مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ جس کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ کبو حضرت حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت یا حضرت عائشہ حضرت عائشہ مصطفیٰ کے حرم میں جو شامل ہوئیں بیبیاں عظمتوں کی وہ حامل ہوئیں مصطفیٰ کے حرم میں جو شامل ہوئیں بیبیاں عظمتوں کی وہ حامل ہوئیں تیرا رتبہ ہے لیکن سبھی سے جدا حضرت عائشہ حضرت عائشہ جھوم کے حضرت بلکہ مزید حدیث سنیو پھر دوبارہ حضرت عائشہ دے بلند بانگ نعرے لاوانگے میں صدقے جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3887 پڑھن لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما مصطفیٰ حبیب خدا فرماندے نے سرید جے میں کھانیاں اتے فضیلت رکھ دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ بیٹی آباد رہو سرید عرب دا ایک کھانا ہے گوشت دے شوربے وچ روٹی دے ٹکڑے کوٹ کے سٹی دینے روٹیاں سٹی دیاں نے سرید بنایا جاندے بیٹے آباد رہو بارک اللہ فی رزقی کا صدقے جامع مصطفیٰ فرماندے نے لوگ جمیں عرب دا مشہور کھانا سرید سارے کھانیاں چ فضیلت رکھ دائے اسی طرح ساریاں عورتاں اتے میری دلہن عائشہ صدیقہ فضیلت رکھ دیئے میں قربان تے نثار جامع اس واسطے تے کہہ رہیاں حضرت عائشہ
حضرت عائشہ حضرت عائشہ حضرت میں پھر حدیث پڑھا تے پھر حضرت عائشہ دے نام دا نعرہ لائیے صدقے جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3887 شامل تقریر کرن لگا صدقے جامع اے کئی بندے کہندے نے جی صحابہ کرام ہور نے آل مصطفیٰ اہل بیت مصطفیٰ ہور نے انہاں نال پیار وکھرا ہے انہاں نال پیار وکھرا ہے صدقے تے قربان جاواں تے کہندے نے جی انہاں دیاں آپس وچ جنگاں سن صدقے جاواں بی بی عائشہ صدیقہ دے مقابلے جڑے بندے آئے سن تے بی بی عائشہ صدیقہ جنہاں دے مقابلے چ آئیاں سن شاہ نالوں شاہ دے زیادہ وفادار بنن دی کوشش نہ کرو مولا علی دے پیار وچ ساڈیاں رگاں وچ تے خون وی اسے بابے دا ہے انہاں دے پیار دے سمندر چ ڈوب کے مومنہ دی ماں دے خلاف حرزہ سرائی کرن دی کوشش نہ کریا شیعہ حضرات دیاں کتاباں دے ٹھگ لگے نے میری لائبریری وچ اور کوئی بندہ کوئی مائی دا لال ایک جملہ انہاں دیاں کتاباں وچوں وی نہیں دکھا سکدا کہ مولا علی نے حضرت عائشہ دے خلاف کوئی بیان دیتا ہوئے بلکہ آپ تے بحفاظت اپنی ماں عائشہ صدیقہ پاک نو بحفاظت مدینہ شریف پہنچا کے آئے نے صدقے جامع عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا دے لشکر دے نال آن والا شہادت دا پیالہ پین والا ترمذی دی حدیث سنیا جناب عمر بن غالب کہندے نے ایک دہاڑے ان رجلن نال من عائشہ عند عمار بن یاسر اسلام دے پہلے شہید یاسر دے بیٹے جناب عمار بن یاسر سمیہ شہیدہ دے بیٹے حضرت عمار خود بھی شہید نے انہاں دے سامنے کسے بدبخت نے اما عائشہ دا شکوہ کیتا کہ عمار بن یاسر دا بیان سنی آپ نے فرمایا اغرب مقبوہا ممبوہا دفع ہو جا گیٹ آؤٹ میریاں اکھاں تو دور ہو جا بدبختہ تیری زبان گتی چو کھچ لواں گا اتؤذی حبیبۃ رسول اللہ اور تیری جرت کے میں پئی تو اللہ دے رسول دی حبیبانو تکلیف دے میں ہن کبو سارے مل کے مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ عائشہ جس کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ دھڑکنے احترام رکنے لگیں اور نگاہیں عقیدت سے جھکنے لگیں بیٹے آباد رہو اللہ عزت افزائیاں فرمائے دھڑکنے احترام رکنے لگیں اور نگاہیں عقیدت سے جھکنے لگیں نام تیرا ادب سے جو میں نے لیا حضرت عائشہ نعرہ 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 مار کے حضرت عائشہ حضرت عائشہ مشکلوں میں ظہیر ڈگمگاتا نہیں بادشاہوں کو خاطر میں لاتا نہیں جب سے شامل تیرے نوکروں میں ہوا حضرت حضرت عائشہ
آباد رہو اسی جذبے دے نال کہندے رہو حضرت عائشہ عائشہ حضرت عائشہ حضرت بخدا جھوٹ بول دینے وہ لوگ جڑے صحابہ تے اہل بیت دے اختلافات نو ہائی لائٹ کر گئے اللہ اللہ اونا دے مطلب غلط کر دینے امت نو لڑان دینے میں دسن لگا میں روایتاں پڑھن لگا جنہ تو قبلہ میرے نبی دی امت دی اصلاح ہو سکے صدقے جامع اما عائشہ نو سکیپ کر دیتا جائے تے آل رسول دیاں صدقے جامع مصطفیٰ پاک دے نسب دیاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں دا ایک بہت بڑا حصہ قبلہ روایتاں جناب عائشہ صدیقہ نے فرمائیاں نے میں دساں اوے علی دی شان وچ کیڑی کیڑی حدیث اما عائشہ تو آئی ہے میں پڑھن لگا مشہور حدیث مبارک مسند امام احمد دی جلد 33 صفحہ نمبر 442 اتے موجود ہے مصطفیٰ پاک نے فرمایا آنا سید ولد آدم و علی سید العرب میں آدم دی ساری اولاد دا سیداں علی میرا ویرا تے میرا داماد علی حیدر کرار سارے عرب دا سید اے لوکاں نو گل کنے سنائی ابو بکر دی تھی صدیقہ نے سنا اونچی بولا کرے نا اے پتر جڑی بات جڑی آواز لے جا 15-20 واری کٹ دیں انہوں بند کر صدقے جاواں لک ایٹ می پتر میرے بل ویکھنا ہے میں سواد دین لگا ساؤنڈ کیویں دا بھی چل رہا ہے چھڈ دیو اس گل نو ذہن چوں کڈ دیو میں تقریر کیوں دی تیار کر کے لیا رامے صاحب گل تے میٹر کر دیئے نا کہ تسی کس طرح سننے واسطے آئے ہو میٹر تے چیز کر دیئے اور مصطفیٰ پاک نے اپنے داماد اپنے چچا زاد پر علی دی شان بیان کی تھی رامے صاحب میرے بل ویکھنا مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ صدقے جامع لکھیا کتھے ہو جائے امام دیلمی دی مسند الفردوس مکتبہ وحیدیہ پشاور پاکستان تو 6 جلداں وچ چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے اس کتاب دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 محمد فرمان دینے علی دا ذکر عبادت تے روایت کون کر رہا ہے صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ اوہ اچھا بولیا کرو نا یا اور نقیبہ تے خطیبہ ان پڑا جاہلا اور دوجیاں دیاں گلنا چان والیا اور ذاکرہ جدو ممبر تے بیٹھ کے حدیث پڑھنا ہے نا ذکر علی جن عبادہ علی دا ذکر عبادت نال منہ مریا کر یہ روایت ابو بکر دی بیٹی عائشہ نے دیتی ہے نثار جامع حضور مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی مشہور حدیث امام اجل امام ابن عساکر علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ تے دمشق دار الفکر بیروت تو پبلش ہوئی 80 جلداں والا چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 350 مصطفیٰ پاک فرماندے نے النظر الہ وجہ علی جن عبادہ علی دے چہرے وال ویکھنا عبادت ہے جدوں کوئی نقیب پڑھے نا کوئی نعت خان پڑھے انہوں اٹھ کے صرف اینا کہنا ہے سانو اینی گل نال دس یہ روایت نبی پاک تو سن کے امت نو کنے سنائی ہے وہ کہے نا میں نے نہیں پتا انہوں کہا ایتھے جننے عالمان دے فون جس مسلک دے تیرے موبائل چنے کر کسے نہ تے تینوں دسنا ہے کہ بھئی یہ روایت اما عائشہ نے لے آدھی ہے حضور تو سن کے امتیاں وچ سنان والی صدیق دی بنت صدیقہ اما عائشہ پاک نے میں قربان تے نثار جاواں ہو رکھے چلو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دیاں روایتاں میں کسے جمعے تے میرا دل کردہ سی اج پڑھ دیاں کہ میں عنوان یہ رکھاں گا کہ اما عائشہ صدیقہ تو پنجتن پاک دے کرانے دیاں کیڑیاں روایات کی
کتاباں چ موجود نے او شیعہ دیاں کتاباں ادوں تک ابواب مکمل نہیں ہوندے انہاں دیاں شاناں دے جدوں تک ابو بکر دی بیٹی دیاں روایتاں شامل ابواب نہ کر لیاں جان صدقے تے قربان جاواں او مشہور حدیث پاک مصطفیٰ فرماندے نے فاطمہ تو سیدۃ نساء المؤمنین ایمان والیاں دیاں بیبیاں دی سیدہ فاطمہ ہے اے روایت اما عائشہ نے پیش کی تھے مشہور و معروف حدیث فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین مصطفیٰ فرماندے نے حسن حسین دی ماں فاطمہ العالمین دیاں عورتاں دی سیدہ ہے اے امت نو کنے دسیا بنت صدیق اکبر نے دسیا مشہور حدیث مبارکہ سرگوشی والی نبی پاک نے آخری وقت سرگوشی کی تھی حضرت بی بی بطول نو فرمایا اے فاطمہ اہل بیت مصطفیٰ وچوں سب تو پہلے تو منو جنت چاہ کے ملنا ہے اے روایت امت نو کنے دسی اما عائشہ پاک نے دسی صدقے جاواں مصطفیٰ ونگوں فاطمہ ٹردیاں سن مصطفیٰ ونگوں اٹھنا بیٹھنا فاطمہ دسی اے روایت کنے دیتی اما عائشہ نے دیتی اوے نقیب و خطیب و نعت خانوں کوئی 4 کتاباں بھی لے کے اپنے گھر رکھو ساری دنیا دے نعت خان ساری دنیا دے مولوی ساری دنیا دے ذاکر ساری دنیا دے نقیب کی پڑھے لکھے تے کی ان پڑھ تے کی ادھ پڑھے منبر تے کھلو کے دس دینے اور جدوں فاطمہ آندیاں سن محمد اٹھ کے متھا چوم کے اپنی مسند تے بٹھان دے سن اور جرت کرنا نال اے بھی دس اے روایت اما عائشہ دی ہے کون ہاں جی بسم اللہ اچھا جی بسم اللہ ادھر آ بیٹے اے حافظ عدنان قادری نو لے ویکھ پتر جمعہ پڑھن جائیے تے پیسے دے کے آئی دا ہے اے ساڈی مسجد دا اعزاز جے ویلو جمعہ پڑھن آئے نے تے پیسے لے کے جا رہے نے اے 1000 روپیہ حافظ عدنان قادری نو پروفیسر زیدی صاحب نے پیش کیتا ہے ادھر آ پتر اے حافظ عاقف قادری نو پیش کر او بیٹھے نے کمالیہ تو تے اے قاری صاحب نو یار 1000 پورا ہی کر دیا پروفیسر صاحب اسی کر دینے ہیں نہیں کوئی گل نہیں ہو گیا کوئی گل نہیں اے قاری صاحب نے پیش کر دو اللہ تعالیٰ پروفیسر زیدی صاحب نو لمبی زندگی عطا فرمائے تھوڑا جہا ذرا اللہ دا ذکر کرو ہم میں بھی ذرا پسینے پسونے سکاواں کبو اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ساڑے پیارے بیٹے قاری عاقف ظہیری قادری یہ دی طرفوں ایک خط وحید الحسن جامی انہ دی طرفوں انہ نے دعا واسطے کیا انہ دا کوئی دوست پتر فیصل ظہور لکھیا ہے اللہ پاک جل شانہ شفا عطا فرمائے انہ دیا مشکلات آسان فرمائے ملک محمد ناصر صاحب مدنی سرگودہ تو گھریلو معاملات تو پریشان نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ملک رمضان ناصر مدنی
انہاں دی اگلے جمعے شادی ہے، اللہ پاک کامیابیاں والے معاملات فرمائے اور آسانیاں والے معاملات فرمائے۔ اچھا جی، رامے صاحب انہوں نے میں کال بھی کی تھی، خدا بندے عظیم سرگودے والے رامے صاحب انہوں دی صاحبزادی دے پیپر نے۔ اچھا بندے سمجھن گے پتہ نہیں اج خطیب دی طبیعت خراب ہے، یقین کر پتر میں بالکل صحیح آیا کروں، تیرے ساؤنڈ نے سانو ادمرا کر کے رکھ دیتا، تے یہ قصور تیرا بھی نہیں پتر، ہو جاندہ ہے اس طرح، لیکن میں وضاحت کر دوں کہ میں بھائی تقریر نال میں الحمدللہ مخلص ہاں۔ جدن مینوں پتہ ہوئے نا اج میں تیاری نہیں کر سکیا، میں پہلے قاری صاحب نوں دس دینا بھی ریکارڈنگ نہ کریو کیونکہ میں تیاری نہیں کر کے آ رہا، تے الحمدللہ جڑیاں ازواج مطہرات دیاں تقریراں نے چل رہی ہیں، تے میں بہت محنت، سارا ہفتہ میں محنت الحمدللہ کردا رہنا، وہ تسی اندازہ لا لیا کہ میں روایات کس طرح دیاں تانوں سنا رہا تے لیکن ساؤنڈ نے اج ساتھ نہیں دیتا۔ میں امید نہیں بلکہ یقین رکھدا کہ میاں صاحب سختی نال نوٹس لین گے اور یہ جو بھی ہون والا اگلے جمعے تک کروا لین گے۔ اچھا جی، قمرالزمان رامے صاحب دی بھتیجی BS دے امتحان دے رہی ہے، خدا بندے عظیم کامیابیاں عطا فرمائے۔ اچھا جی، اللہ پاک انہاں نوں بھی خوشیاں اور برکتاں نال نوازے۔ طالب خان قادری اس بچے واسطے دعائے، ولی خان قادری واسطے دعائے، محمد بلال دی والدہ بیمار نے، اللہ پاک سب دیاں مشکلاں آسان فرمائے۔ ساڈے پیارے مرید نے حافظ صدام حسین قادری، شیخو گاؤں منڈ پسرور سیالکوٹ، انہاں دے والد گرامی بوڑھے آدمی نے تے انہاں دی ہمشیرہ ساڈی بہت خدمت گزار ہے۔ جدوں اسی جائیے ساڈے گھر کدی کدی کوئی راز تو پردہ اٹھا دینا چاہیے، بندے دل چ لے جاندے نے، نیکیاں بھی لوگوں دیاں دس دینیاں چاہیدیاں نے۔ ساڈے گھر چاول نہیں مول لاؤندے، کدی یہ جے کدھر شاز ہی آوے۔ اے جڑی بیٹی جدا میں ہن ذکر کر رہا، حالانکہ ساڈی مریدنی نہیں، انہاں دی بھابی انہاں دا بھرا ساڈا مرید ہے، لیکن یہ جدوں میں جاننا یہ چولاں دا بورا انہاں نے رکھنا ہوندا ہے ڈگی چ، تو وہ انہاں دے گھر بھی جدوں جائیے بہت محبت کردے نے، خدمت کردے نے۔ تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لت فریکچر ہو گئی بچی دی، اور بابا جی بیمار نے، لاہور اسپتال وچ نے، اللہ تعالیٰ شفاواں والے معاملات فرمائے، خدا بندے متعال سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ میں ہن کتاباں چوں روایات کافی ساریاں کڈ کے لے آیا سی، تے میں تبرک دے طور تے 2-3 سنانا تے نواں کلام بھی لے آیا، جے پڑھیا گیا تے پھر پڑھاں گے، نہیں تے پھر اگلے جمعے تے یا اس تو اگلے جمعے تے صحیح، لیکن چونکہ اگلے جمعے عنوان انشاءاللہ بدل جائے گا، اما حفصہ عنوان ہوئے گا، تے اس واسطے پھر شاید نہ پڑھیا گیا تے پھر اللہ دے سپرد اجازت ہے میں اگلی تقریر پیش کراں۔ اے جڑی مشہور جی پتر جڑی تو آواز میری کر دیتی ہے، انہیں منڈے نے ربائی، میرے کو بولیا نہیں جا رہا، تو ربائیاں لبدا پھردا ہے، مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور کدی کدی مولویاں دیاں گلاں تے بھی ہس لیا کرو یار، کہہ دیا کرو سبحان اللہ۔ میں قربان تے نثار جاواں، آؤ ذرا اگے چلیے جلدی نال، ربائیاں لبدا پھردا ہے، مینوں بولنا مشکل ہویا پیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک نے ہمیشہ پیار کیتا مصطفیٰ پاک دی اولاد دے نال۔ اے جڑی صحیح مسلم شریف دی حدیث کسا پڑھی جاندی ہے، چادر والی حدیث، پتر رضوی پترا سر اٹھا تیری پگڑی کو نثار جاواں، صدقے جاواں مصطفیٰ پاک نے بی بی زہرا مولا علی حسنین شریفین نو چادر تھلے لے کے آیت تطہیر پڑھی سی، صدقے جاواں یہ جڑی حدیث 5 تن نے، حدیث کسائے، حدیث ردائے، او میں صدقے جاواں اے منظر کشی کنے کیتی، عائشہ صدیقہ نے کیتی، بلکہ عدنان قادری مول پان لگا تو ربائی جانا ہے، اسی تینوں ربائی تو اتلے درجے دی چیز دے کے بھیجنی ہے۔ صدقے جاواں زندگی چ پہلی مرتبہ تو گل سننی ہے، میں پہلی مرتبہ پڑھ کے آیا تو کتے سنی ہوئے گی، صدقے تے قربان جاواں۔ صدقے جائیے اما عائشہ دا پیار نبی پاک دے نواسیاں نال چیک کریو ذرا، معتبر تے مستند کتاباں وچوں امام ابو بکر الخطیب البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تاریخ مدینہ السلام، جنوں تاریخ بغداد دے نام تو جانیا جاندا ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ میری ذاتی لائبریری وچ 24 جلداں والا نسخہ موجود ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 50 اور 51، امام خرکوشی نیشا پوری علیہ الرحمہ دی شرف المصطفیٰ دار البشائر الاسلامیہ
مکہ شریف تو چھپی ہوئی رامے صاحب تسی مسکرا پہ ساڈا چٹانگی خون ود گیا اور بے شک تقریر ساڈے کولوں نہیں اج ہوئی مگر اے جڑی گل پڑھن لگے ہیں انشاءاللہ اپنیاں تیاں نو جا کے سنایو تہاڈا ہاتھ چوم کے کہن گیاں بابا اسے مولانا کول جمعہ پڑھن جایا کرو صدقے تے قربان جاواں 6 جلداں دی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 361 اما عائشہ فرماندیاں نے داخلہ علی الحسن والحسین ایک دہاڑے اللہ جی میں صدقے جاواں او میں ادوں دا پریشان ہو کے تے میں قبلہ ادھر ادھر تو بیگانہ ہو گیا علامہ محمد عرفان محبوبی صاحب فیصل آباد دے ساڈے تیری نہ کرم فرما اللہ اہل علم لوگاں دا سایہ عوامی اہل سنت تے دراز فرمائے اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دہاڑے حسنین شریفین کریمین طیبین طاہرین نورین منیرین قمرین نجمین ہلالین بدرین شمسین سیدین شہیدین عظیمین جلیلین شبیہین شکیلین جمیلین ملیحین شبیہین بلکہ جان سید ثقلین اونچی بولا کرے نا دونیں شہزادے اما عائشہ صدیقہ دے بیڑے وچا گئے کھیڈن واسطے تے اما عائشہ عمران قادری ملنگا آپے سوچ لے کتنا مضبوط تعلق ہوئے گا جڑے رہندے ہی اپنی نانی عائشہ کول ہون کھیڈن واسطے حجرے چاندے ہن اما عائشہ انہاں نو اٹھا کے پیار کر دیاں ہون گیاں انہاں دے منہ وچ بیٹے آباد رہ تیرا پیار سانو یاد رہے گا صدقے جاواں منہ وچ چیزاں پاندیاں ہون گیاں روٹی دیاں بڑکیاں توڑ کے پاندیاں ہون گیاں چولی چ بٹھا کے کھڈاندیاں ہون گیاں تے پتر اور میں کمالیے والےاں دا سفر مول پان لگا فیصلہ آبادیاں دا سفر سہل کرن لگا میں لکھیے خاتوں نے جنت دا جایا کربل والا مرشد سونا خاتون نے جنت دا جایا کربل سونا خاتون نے جنت دا جایا کربل والا مرشد سونا نانی عائشہ چک کے کھڈایا قبلہ آباد رہو محبوبی صاحب تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات کہنے نانی عائشہ چک کے کھڈایا کربل والا مرشد سونا کربل سونا محبوبی صاحب نال جی میں رامے صاحب کئی جننے تسی بھی کئی جاؤ اچھا جی کربل والا مرشد سونا آباد رہو قبلہ محبوبی صاحب کہندے نے کہہ دیو چھکا نہیں بکا نہیں حسین وہ حسین ہے اوہ اودا بھی مطلب ہے ہوئیے ایدہ بھی مطلب ہے ہوئیے کربل والا مرشد سونا کربل سونا اللہ عزت افزائیاں فرمائے پتر دعا کر دیتی تیرے واسطے محبوبی صاحب جڑا تسی کہہ رہے ہو کلام اسے کلام دا پنجابی ورجن جے ہے جت کے ہار بھی جاندہ کوئی مر کے مار بھی جاندہ کوئی نکر والیاں نے جا کے ساڈے مریداں نو میسج کرنے اور شاہ صاحب دا کوئی کلپ ٹک کے پھر ٹک ٹاک تے لا تے ایتھے لائیو سنو نا ایتھے مول پاؤ ہن میدان چ نعرہ مار کے کہو حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبوت اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین جت کے ہار بھی جاندہ کوئی مر کے
ماروی جاندہ کوئی نکتہ جن نے سمجھایا کربلا مرشد سونا کربلا مرشد سونا سونا کربلا کوفے والے آئے کیتا پاک محمد جو سی پیتا کوفے والے آئے کیتا پاک محمد جو سی پیتا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما عائشہ فرماندیاں نے حسنین کریمین کھیڑدیاں میرے اجرے چ میرے ویڑے چ آ گئے، کہندیاں نے میں سوچیا کہ بچے نے انہاں نوں میں خالی ہاتھ نہ جان دیواں، نانیاں پھر تانوں پتہ ہے دوتریاں نوں کچھ نہ کچھ دینیاں نے نا، کہندیاں نے میں گھر تلاش کرنا شروع کیتا، مینوں اور تے کچھ نہ لبیا، ایک دینار سی، چنانچہ وہبت لہو ما دینارا، میں وہ کوئی دینار دوواں شہزادیاں نوں دتا، وڈے شہزادے حسن نوں پکڑا کے کہندیاں نے پتر ادھے دینار دی چیز توں کھا لمی، ادھے دی چھوٹے شہزادے نوں لے دے۔ اگلی گل میں پڑھن لگا، اما عائشہ فرماندیاں نے جدوں شہزادے باہر نکلن لگے نا تے دھوپ ول میں ویکھیا سورج سوا نیزے تے سخت گرمی، تانوں پتہ ہے پھر عرب دی گرمی مشہور ہے، سوچ دیاں نے انہاں دے سرخ و سفید رنگ متاثر ہون گے، انہاں دے رخساراں نوں سورج دی گرمی تپش پہنچائے گی، ملک شکیل کا پتر تیرے تے میں راضی ہاں، ملک صفدر تے بھی انہاں نے ہمیشہ ہی ساڈے نال محبت فرمائی، چھوٹا جہا کام سی پرسوں تے اودے وچ اے پیش رہے، دعا دے رہی ہاں اللہ تعالیٰ عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ ملک نصیر دے تایا زاد بھائی دی بیگم وفات پا گئی، میاں چنو، اللہ تعالیٰ جل شانہ غریق رحمت فرمائے۔ امجد پنڈی والے آڑتی بیمار نے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔
لاہور وچ منتقل ہو گئے علاج واسطے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے سارے مجبوراں بے کساں بے بساں دی اللہ پاک جل شانہ حمایت و نصرت فرمائے پڑھاں جی اگلی گل حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں سوچیا انہاں دے سر تے کوئی کپڑے دیواں لیکن گھر وچ ہور تے کچھ موجود نہیں سی میری ایک چادر سی میں چادر نو پکڑیا دوواں کناریاں تو طے کیتا درمیان وچوں ہاتھ دے نال زور لا کے شققت مرتی بینہما میں اپنی چادر پھاڑ کے ادھی حسن دے سر اتے دے دیتی ادھی حسین دے سر اتے دے دیتی او سنیو ہوش نال سنیو میری تقریر توجہ کریو تھوڑا پیچھے جاو ذرا صدقے جاواں ہجرت والی رات مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی روٹی حضرت ابو بکر صدیق تے مصطفیٰ پاک جدوں جان لگے ایک بی بی نے اپنا کمر بند اپنا پٹکا لا کے قبلہ انہوں دو ٹکڑیاں کر کے روٹی والے برتن دے نال بننے سن تے مصطفیٰ نے انہوں لقب دیتا سی ذات النطاقین دو نطاقاں والی دو پٹکیاں والی اے بی بی کون سی عائشہ صدیقہ دی سگی بہن سی اور پیچھے چلو صدقے جاواں اس تو ہی اگے پھر ہجرت دی رات اور سپاں ٹھویاں دیاں کھڈاں وچ تن دا کرتا مبارک پاڑ کے پروفیسر صاحب میرے نقطے دی گہرائی تک پہنچ گئے اور کنے اڑسیا سی کھڈاں وچ کرتا پاڑ کے ابو بکر صدیق نے جڑے عائشہ دے والد گرامی نے اے دا مطلب محمد اور محمد دے بچیاں واسطے اپنے کپڑے تک قربان کر دینا اے عائشہ صدیقہ دے گھرانے دی سنت جنہاں نوں سمجھ آئیے کہن گے میں قربان تے نثار جاواں حضور لجپال آمینہ دے لال دے غلاموں اما عائشہ فرماندیاں نے خارجا مسرورین فریحین یضحکان دونوں شہزادے مسکران دے ہوئے گلاب ورگے کھڑے ہوئے چہریاں دے نال ہسدے ہوئے باہر نکلے فلقیہما رسول اللہ کفتن کفتن اگوں اللہ دے پیارے رسول آ رہے سن پہلے حسن نو جفی چ لیاؤ پھر حسین نو جفی چ لیاؤ متھا چمیا ہاتھ وچ حسن دے دینار ویکھیا فرمایا مال کساکو میں بردین اے تواڈے سراں تے چادر دے ٹکڑے کنے دتے نے وہبا الیکما دینارا اے تانوں دینار کنے گفٹ کیتے فجزاہ اللہ خیرا تواڈے نانا مصطفیٰ دی دعائے اللہ انہوں خیر والیاں جزاواں نال نوازے حضرت جناب حسن حسین مصطفیٰ پاک نے پوچھیا اما عائشہ کہندیاں نے میں دروازے دی اوٹ وچوں میں کواڑ وچوں ویکھ رہی ہاں مصطفیٰ پاک نے جدوں دوواں شہزادیاں نوں پوچھیا قرۃ الاعین کہہ کے اے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک اے میرے نواسیو چادر دے ٹکڑے کس طرح تواڈے سر تے آئے اور دینار تانوں کنے دتا امجد قادری پتر آباد رہے اللہ پاک تیرے بچیاں دی زندگی کرے انہیں مینوں بیٹے نے دعا واسطے کیا سی اللہ ایدی بیٹی نو شفا یاب کرے او میں صدقے تے قربان جاواں مصطفیٰ نے پوچھیا کنے دتا ہے تانوں اے چادراں کنے دتیاں دینار کنے دتے دتا تے حضرت امام حسن حسین مسکرا کے نعرہ مار کے کہندے نے امنا عائشہ ساڈی اماں عائشہ نے اور جڑا کربلا والیاں دا سچا مانی ہوئے گا جدوں بھی عائشہ دا نا آئے گا سر جھکا کے کہے گا میری اماں عائشہ فرمایا ساڈی ماں عائشہ نے اے چیزاں سانو تحفے دے طور تے دتیاں مصطفیٰ پاک دیاں اکھاں بھج گئیاں دوناں شہزادیاں دے متھے چومے فرمایا واللہ یا بنیا صدقتما ہی واللہ امکما و ام کل مومن ہاں ہاں میرے شہزادیو اے میرے دل دا قرار میریاں اکھاں دی ٹھنڈک میرے پتر تسی 100% سچ آکھیا اے
عائشہ نو اللہ جزاواں دے او تہاڈی بھی ماں ہے ہر ایمان والے دی بھی ماں ہے اما عائشہ کہندیاں نے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہویا اے گل سن کے ما صنعت وما سمعت من رسول اللہ احب الی من الدنیا وما فیہا کہندیاں نے جڑا میں اپنی چادر پاڑ کے دو ٹکڑے کر کے حسن حسین دے سراں تے دتیاں تے جڑا میں دینار گفٹ کیتا تے جڑیاں دعاواں مینوں مصطفیٰ نے دتیاں تے جڑا میرا تعارف حسن حسین نے کرایا نا مینوں اے ساریاں چیزاں دنیا تے دنیا دی ہر ہر نعمت نالوں ود کے محبوب نے پھر انہاں نے مصطفیٰ پاک دی زوجہ مطہرہ نال بھی پیار دا اظہار کیتا کس طرح قبلہ جے انہاں نے عزت کیتی انہاں نے عزت دیتی میں کتاباں جو پڑھن لگا شیعہ حضرات دا مستند تے معتمد عالم ابو العباس الحمیری دی کتاب قرب الاسناد مکتبہ ذویل قربا قوم ایران تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 325 تو بڑی بڑی گل لے کے آیا نتیجہ میں تواڈے کولوں کڈانا ہے نتیجہ تسی کڈنا ہے گل میں تینوں سنانی ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ آپ فرماندے نے ایک دیہاڑے میں گھر آیا تے حضرت فاطمہ نے کہا اے 2 دینار نے واپس چلے جاؤ بازار وچ جا کے کچھ غلہ لے آؤ نالے گوشت لے آؤ میں روٹی پکانی رل کے کھانے کئی دنوں تو فاقہ گھر وچ حضرت جناب علی کہندے نے میں لے دینار 2 دینار لے کے مٹھی چ بند کیتے دخلت سوقا میں بازار وچ داخل ہویا 1 دینار دا گوشت خریدیا محبوبی بابا چومدے جاؤ گے دوسرے دینار دا غلہ خریدیا لیا کے جناب سیدہ فاطمہ سلام علیہا نو دتا حضرت عائشہ نے تو کے گوشت دے ٹکڑے کر کے ہنڈی چ پکانا شروع کر دیتا مبارک ہتھاں نال غلہ پیس کے آٹا بنا کے آٹا گن کے روٹیاں بنائیاں کہندے نے فاذا فرغت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا من الخبز والطبخ پتر تیرا مول پان لگا تیرا سفر آسان تے سوکھا تے مزیدار بنان لگا رامے صاحب پنڈ تک چوم دے جاؤ گے اپنیاں بیٹیاں نو جا کے گل سنانی جے صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی دھی رانی نے جدو کھانا بنا لیا تیاں کی ہوندیاں نے سنیا آ کے علی کول بیٹھ گئیاں چادر دے پلو نال اکھاں دے اتھرو صاف کر دیاں نے سر تے ہاتھ رکھ کے علی کہندے نے فاطمہ روئی کیوں عرض کر دیاں نے لو دعوت ابی اے کاش تسی میرے بابا نو بھی دعوت دے دیں دے بابا بھوکے ہونگے میں مزیدار گوشت بنایا میں اپنے بابا تو بغیر اے روٹیاں میں جوہاں دیاں بہترین روٹیاں بہترین اونٹ دا گوشت کیویں کھاواں گے علی کہندے نے میں جلدی نل پاپوش پائی میں دوڑ لاندا ہویا پہنچ گیا حجرہ مصطفیٰ اندر اور رج کے روٹی کھا کے سون والے اپنے نوکراں تے زندگی تنگ کرن والے اپنے ملازمہ کولوں روپیے دا حساب لین والے دکان تے سیل میناں کولوں ٹکے دا حساب لے کے عرصہ حیات انہاں تے تنگ کر دین والے پھر میلاد منا کے کروڑاں خرچ کرن والے وہ جدا میلاد مناندے ہو نا سنیو دی سیرت حضرت علی کہندے نے جدوں میں حجرہ مصطفیٰ وچ پہنچ گیا اجازت لے کے اندر گیا ہوبا مدتاجی اللہ دے حبیب لیٹے ہوئے نے تے کہہ رہے نے اعوذ باللہ من الجوع دجیعا میں بھکھیاں لیٹن تو اللہ دی پناہ منگنا وا حضور تے کمزوریاں تاری نے نقاہتاں حضور دے وجود تے دیکھیاں جا سکدیاں نے میں قریب جا کے عرض کیتا یا رسول اللہ اندنا طعاما ساڈے کول کھان پین دیاں چیزاں نے میں لین آیا تہاڈی بیٹی زہرا نے تانوں بلا بھیجے مصطفیٰ پاک اٹھے بستر تو علی کہندے نے سرکار نے اتقا علیہ اٹھ کے میرے وجود نل ڈولا کے ٹرنا شروع کر دیتا حضور کل ظاہراً ٹریا بھی نہیں جا رہا اتنی کمزوری ہو گئی بھکھے رہن دی وجہ دا لیکن میرے نبی پاک دا فاقہ اختیاری ہے وہ سرکار تے اونے جنہاں نو اللہ نے فرمایا
محبوبہ تو چاہویں تے احد پہاڑ سونے دا بن کے تیرے پیچھے پیچھے نوکری کردا ٹردا پھر، لیکن حضور دا فقر اختیاری ہے۔ سنیو توجہ نال سن لو، مصطفیٰ پاک پہنچے تے نبی پاک نے سلام محبت پیش کر کے بچیاں نو سینے لا کے مل کے فاطمہ دی جبیں بوسی کر کے فرمایا حلم طعام کی، جلدی جلدی فاطمہ جو کچھ تو پکایا ہے لے آ۔ میرے ول ویکھی پتر ہن سواد آن لگا، زندگی چ پہلی مرتبہ تمہیں گل نال لے کے جانی ہے۔ حضرت جناب بی بی فاطمہ نے ہنڈیا حضور دے کول رکھ دتی، اور جس برتن تے روٹیاں پکا کے ٹکیاں سن کول رکھ دیتا۔ مصطفیٰ نے دعا کی تھی اللہم بارک لنا فی طعامنا، اے اللہ ساڈے کھانے وچ برکتاں دا نزول فرما۔ تے مصطفیٰ پاک نے او شیعہ دی کتاب نہ ہووے، قرب الاسناد قم تو چھپی ہوئی نہ ہووے، میری لائبریری وچ نہ ہووے، صفحہ 325 نہ ہووے، عربی عبارت نہ ہووے، ایتھوں گلے تو پھڑ کے ترہو کے کھڑی جہاز والے چوک چ کھڑ کے لوکاں نوں دسیاں بندہ جھوٹ بولدا ہے ممبر تے بیٹھ کے کہ گل سچی ہووے تے پھر مان لے اوے محمد دی دھی رانی نے ہمیشہ عائشہ نو سلام کیتا ہے۔ مصطفیٰ پاک نے فرمایا فاطمہ ایتھے بیٹھ جا، بابا حکم ہوئے، فرمایا اگری فی لی عائشہ تا، بسم اللہ پڑھ کے سب تو پہلے اپنی ماں عائشہ دا حصہ برتن چ پا۔ توجہ ہے سارے دی تسی تے میری نقل لا دے نہیں، میں تہاڈی نقل لاواں جویں تسی انج کر کے اکھاں چوک کے میرے ول ویکھ دیو تے ہلکا جا کر سبحان اللہ۔ تہاڈے طرح میں بھی ایک نقطہ دواں، ملکاں دا منڈا پتہ نہیں کینج سندا ہے، اور جنج بھی سن لو گل تے میں ایک نمبر ہی لے کے آیا۔ علی کہندے نے غرافت بی بی عائشہ نے، بی بی فاطمہ نے عائشہ دا حصہ برتن چ پایا۔ چشتی بابا اکھاں چکھاں پاؤ نظرا، اوے جے دے گھر محمد دی دھی فاطمہ دے ہاتھ دا بنیا کھانا جائے وہی ساڈی ماں عائشہ۔ اس تو بھی ہولی بولو گل تے میں پھر بھی ایک نمبر کیتی ہے، پھر کہہ رہے ہیں جے دے گھر مصطفیٰ دی دھی رانی فاطمہ دے ہاتھ دا بنیا کھانا جاوے وہی عائشہ۔ بہت شکریہ قبلہ، جلدی جلدی گل نو نیڑے لے کے آواں۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ واسطے کھانا کڈو، وغارہ خط انہاں نے کھانا کڈیا۔ پھر مصطفیٰ پاک نے فرمایا اغری فیلی امی سلمہ، ہن اپنی بھاگاں والی ماں ام سلمہ واسطے کھانا کڈو۔ حضرت فاطمہ نے پایا، مولا علی فرماندے نے سرکار ایک ایک زوجہ مطہرہ دا نام لیندے گئے تے جناب فاطمہ کھانا پاندیاں گئیاں۔ کہندے نے 9 ازواج اینے کا جوش ہی دے اینا کا گوشت سی، 9 ازواج مطہرات واسطے کھانا کڈیا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بھی سیفی صاحب اکھا چکھا پایو ذرا، اغری فی لی ابی کی و بعلا کی، ہن دھی رانی اپنے بابا تے اپنے دولے واسطے کھانا کڈ۔ کہندیاں نے پروس دتا، کہندے نے پروس دتا بی بی فاطمہ نے، فرمایا ہن اپنے واسطے تے اپنے بچیاں واسطے بھی کڈ کے سائیڈ تے ہو کے کھاو۔ تے حضرت فاطمہ نے اسی طرح کیتا تے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جڑا باقی کھانا بچ جائے نا کلے نہ کھایو، ملے چ بھی بھیجو۔ علی فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم 9 ازواج مطہرات دا حصہ باہر کڈیا، اسی بھی رج رج کھاتا، ملے داراں چ ونڈیا، پھر بھی کئی دن نسیو کھانا کھاندے رہے، مکا ہی نہ محمد نے دعا جو منگے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو میرے پترو تقریر میری مک چلی، مصطفیٰ پاک دی بیوی عائشہ نال انہاں نے ہمیشہ پیار کیتا، بلکہ حضرت جناب مولا علی دے بچیاں دا پیار سنیو ذرا۔ مقتل مکرم مشہور کتاب شیعہ حضرات دی امام حسین دی شہادت تے لکھی ہوئی عربی نسخہ دا میرے کول موجود ہے۔ اے دے وچ حضرت امام علی دی اولاد وچوں 2 شہزادے، حضرت علی دے بیٹے، ایک پوتے امام حسن دے شہزادے، انہاں دی شہادت دا واقعہ لکھیا ہویا ہے۔ وہ علیحدہ گل ذاکر سناندے نہیں،
ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 3-4 ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਫੂਰ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਲਿਸ਼ੈਖਿਲ ਮੁਫੀਦ, ਸ਼ੀਆ ਮੋਤਬਰ ਔਰ ਮੋਤਮਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਮੁਫੀਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮਕਤਬਾ ਮੁਅੱਸਸਤੁ ਆਲਿਲ ਬੈਤ ਬੈਰੂਤ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜਿਲਦਾਂ 2, ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 2 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 311 ਔਰ 312। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਬਾਸੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਸਫਦਰ शाह नजफी शिया आलिम है, ਇਹਦੀ किताब है तज़किरतुल अतहार। ਉਹ सेम इस किताब ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਢਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, यानी उर्दू ट्रांसलेशन कर ਦਿੱਤੀ ਇਸ किताब ਦੀ। तज़किरतुल अतहार मिसबाहुल कुरान ट्रस्ट लाहौर ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 439 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। हज़रत इमाम नकी सरकार 12 इमामां ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੇਂ इमाम ने। सैफी साहब चस करान लगा जे मैं तुहाडे आण दा मुल पाण लगा, झूमदे जाओ सदके जावां। ए जाके जदों साडी बहू रानी दे हत्थ चों लैके वड्डा रूह अफजा दा तुख मलंगा वाला जदों शरबत दा गिलास ठंडा ठार पीवोगे, नाल गल सुनायो। इमाम नकी 10ਵੇਂ इमाम अहले बैत किराम दे आइम्मा किराम विचों इमाम नकी ने जदों सामरा विच शहादत पाई ते आपने अपनियां 5 औलादां पिछे छड़ियां। एक दा नाम हसन अस्करी, दूजे बेटे दा नाम हुसैन, तीजे दा नाम जाफर, चौथे दा नाम मुहम्मद, 5वीं धी रानी नाम आयशा। और बाहरलियां दी आवाज नहीं आई। हुण किसे शिया नूं पुछो, मैं ना बदतमीजी करन दा आदी हां, ना चरब ज़बानी दा आदी हां किबला, ना मैनूं शौक है कि मैं किसी दे अख च अख पा के चैलेंज करदा फिरां। मैं सिर्फ इन्नी गल कहना, किसे शिया नूं पुछो वो कहंदा नावां च की रखिया, ते बंदा कहे तू भी फिर रख अपने बच्चे दा नाम यजीद, नावां च की रखिया, तू भी रख अपने बेटे दा नाम नमरूद, ते अज़ाज़ील रख, शैतान रख, नमरूद रख, फिरौन रख, नावां च की रखिया। ते फिर पुछो और इमाम नकी ने अपने बेटे दा नाम हसन क्यों रखिया? कहेगा अपने दादा जी हसन अल अकीदत का इजहार किया। फिर तुसी पूछो हुसैन नाम क्यों रखिया? वो कहेगा शहीद करबला अपने दादा मोहतरम अल अकीदत का इजहार किया। फिर तुसी पूछो उन्होंने अपने शहजादे का नाम जाफर क्यों रखिया? वो कहेगा दादा जाफर तैयार या दादा जनाब इमाम जाफर सादिक अल अकीदत का इजहार किया। फिर तुसी पूछो उन्होंने अपने बच्चे का नाम मुहम्मद क्यों रखिया? निगाह चुका के नारा मार के कहेगा कायनात के सुल्तान मुहम्मद करीम नल अकीदत का इजहार करके। फिर तुसी अगला सवाल रोक देना है, ओए उन्होंने अपनी धी का नाम आयशा अकीदत नाल ही रखिया है ना। ऊंची बोला करें सुभान अल्लाह। फिर कह रही सोच लो किबला, नाम नफरत का इजहार करके नहीं रखिया जाता, नाम मुहब्बत का इजहार करके रखिया जाता है। इन्होंने अपनी धी का नाम आयशा रख के दसिया है कि इन्हों आयशा पाक नल अकीदत कोई इख्तिलाफ नहीं। ते मैं लिखिया है सारी अज़वाज सच्ची है सरकार की, बिनते सिद्दीक़ अकबर की क्या बात है। अगर माइक चल सकता है तो अदनान कादरी नूं फड़ा दिओ, अगर उत्थे बुलाना है तो कोई नहीं, साडा मुरीद उठ के आ जाएगा। बिस्मिल्लाह पुत्र, सुरीली जी आवाज़ करके जरा नाल मेरे पढ़। सारी अज़वाज
سچی ہیں سرکار کی بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے، بولو بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے، بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے۔ ساری ازواج سچی ہیں سرکار کی بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے، دے گواہی خدا جس کے کردار کی بنت صدیق اکبر اوہ تے میرا مرید ہے، تسی بھی کچھ لگ دے ہو میرے یا خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہو گے، تسی بھی نعرہ مار کے کہو گے بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے، بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے، بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے، بنت صدیق اکبر کی کیا بات ہے۔ نور کی گویا ہے سمت برسات ہے، صدق والوں کے گھر آئی بارات ہے۔ رضوی صاحب بہت شکریہ، تھوڑا پیار میں یاد رہے گا۔ نور کی گویا ہے سمت برسات ہے، نور کی گویا ہے سمت برسات ہے، نور کی گویا ہے سمت برسات ہے۔ جی جی بسم اللہ جی جی اے مائک دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ ڈسٹرب کیا ہے مولانا صاحب کو، لیکن اس کی مین وجہ یہ ہے اپنا کہ تعارف کروا دیں پہلے۔ جی میں کرواتا ہوں۔ میرا نام طارق زمان ہے، اٹک سے میرا بلانگ ہے، پنجاب کا لاسٹ ضلع ہے بائی دا کیپی کے۔ میں یہاں آیا ہوں کل سے، برسوں سے بلکہ، باہر ملک میں یو کے میں رہتا ہوں۔ آپ کے ہاں یہ تنظیم چل رہی ہے صراط مستقیم، عامر بھائی اس کو رن کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ میں بھی ان کے ساتھ ان کے ایک قسم کا ممبر ہوں وہاں سے۔ کل میں نے وزٹ کی ہے کافی جگہ، معذرت کے ساتھ میں نے کس کو ڈسہارٹ نہیں کرنا ہے، کس کی دل آزاری کرنے کے مقصد سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ ہے، صحابہ کرام پہ ہے، ولیوں پہ ہے، جو بھی ہماری اسلامی 5 رکن ہے اس کو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن ہم کل بات بلا چکے ہیں۔ سب سے معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرنا چاہوں گا۔ کل میں نے کافی فیملی وزٹ کی ہیں، یہاں پہ ایک فیملی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، لڑکا 6-7 سال کی عمر کا ہوٹل پہ کام کر رہا ہے، 2 بچیاں ہیں، اس کی 2 بہنیں ہیں چھوٹی سی، مکان کی دیواریں نہیں ہیں، شاور نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بہت سخت حالات ہیں۔ دوسرا وزٹ میں نے کیا ایک آئی تھنک آپ کا علاقہ جو گاف ہے یا چک نمبر سے شروع ہوتا ہے، معلومات مجھے اتنی نہیں ہے کون سے چک نمبر تھا، لیکن وہاں پہ بندہ جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹرک ڈرائیور تھا، ابھی وہ بھی چرپائی پہ 6-7-8 مہینے سے پڑا ہے، اس کی بھی 3 بچیاں ہیں، در و دیوار نہیں ہیں، بچیاں ڈر رہی ہیں، علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پانی نہیں ہے وہاں پہ۔ ہم نے وہ بھی وزٹ کیا، ہم اپنے آپ سے بھی کر رہے ہیں، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، اپنے باہر ملکوں کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے، ہمارے اوورسیز کافی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے، لیکن افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ مولانا صاحب میرے سے بہتر آپ کو اس بات پہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔
اور حقوق العباد بھی اللہ اپنے حق خود معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آگے پیچھے جو بھی آپ کے محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کے سورسز ہیں تو ان سے تعاون کریں۔ صراط مستقیم ہے آپ کے علاقے میں پروجیکٹ لے کے آئی ہے، یہ بڑے اچھے پروجیکٹ چلا رہے ہیں جو کہ بے روزگاروں کو روزگار دے رہے ہیں، اور پیشہ ور جو ہوتے ہیں ان مطلب وہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ کنڈی دے رہے ہیں، مچھلی نہیں دے رہے، مچھلی پکڑنا وہ خود مچھلی پکڑیں گے۔ اس کی مثال میں اس طریقے سے دے دیتا ہوں۔ الحمدللہ کافی انہوں نے رکشے وغیرہ، دکانیں اور بھی کام کروا کے دیے ہیں۔ ابھی ان کا مین پروجیکٹ ہے ہاسپیٹل کا، 500 بیڈ کا ہاسپیٹل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے تیار ہوگا۔ اس سے ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے۔ میں یو کے میں رہتا ہوں، ادھر پاکستان اٹک میں ہوں، مجھے یہاں علاج کے لیے خود نہیں آنا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے۔ آپ کے جو بھی علاقے ہیں یہاں پہ جنگ ہو گیا، آپ کا ٹوپر ٹیکس ہو گیا، اور بھی بہت کافی ساتھ میں ان میں گاؤں لگ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ فائدہ ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عامر بھائی صراط مستقیم کے ساتھ بھی تعاون کریں، اور مطلب آپ کو خود پتہ ہے کہ یہاں پہ اس کا مین مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی بیمار ہوتا ہے یا کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، فیصل آباد ہاسپیٹل لے جاؤ جی، وہاں سے جواب دیا جاتا ہے، لاہور لے جائیں جی، بندہ راستے میں دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں۔ میں بھی تیسرا دن ہے یہاں اس لیے آؤں کہ زمین کی ریکوائرمنٹ کے لیے انشاءاللہ ہماری موسٹلی کمشنر صاحب سے کل میری میٹنگ تھی، آدھا کام ہمارا ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہمیں سرکاری زمین مل جائے گی، اس پہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز تعاون کریں۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا تھا، تو کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہوں گا۔ جی خدا بندے عظیم تانوں خوش رکھے، لیکن گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اپنی صورت مبارکہ تو بہت سلجھی ہوئی شخصیت تو آپ، اور خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے درد دل دا پیغام دیتا مخلوق خدا دی بھلائی دا، لیکن میں سمجھیا کہ شاید انہوں نے میری گفتگو تے کوئی احتراز ہے تے وہ آبجیکٹ کرنے واسطے وہ تشریف لے آئے نے۔ چلو خیر اچھا طریقہ تو یہ سی کہ مینوں پہلے گفتگو مکمل کر لین دیں، میں فری ہو جاندہ تو پھر وہ کہندے چلو خیر پیغام اچھا کسی بھی رنگ چوے اچھا ہی پیغام ہوندا ہے، اور ساڈا بھی یہی پیغام ہوندا ہے۔ جتنے حضرات ساڈے مرید ہوندے ہو تانوں اسی پہلا پیغام یہ دینے ہیں کہ دوسریاں واسطے فیزیبل بنو، کارآمد بنو۔ جو انہوں نے اس صراط مستقیم دے نام نال ادارہ ترتیب دیتا ہے، پہلے بھی سنیا ایک دفعہ تعارف اسی بھی کروا چکے ہیں، وہ دوست ایتھے آندے رہندے نے عامر صاحب، تے بڑا اچھا کام ہے، وہ حصہ پاندے رہو، اور صرف کسی تنظیمی کاروائی دا حصہ بن کے ہی اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ مجموعی طور تے آپ باہر نکل دے ہو، آپ دی نالی ٹوٹی ہے، آپ انتظار کردے رہندے ہو، 6 گالاں تسی کٹ دے ہو، ایم پی اے نو 7 گالاں کٹ دے ہو، ایم این اے نو انتظار چ رہندے ہو، کبھی وہ ایک کٹ جڑی ٹوٹی ہے وہ ایم این اے بندہ بھیجے گا تے پھر لگے گی، یا کونسلر آئے گا انہوں اگر تسی خود لگا لیندے ہو تھوڑا سیمنٹ لگا کے، تے یہ بھی تہاڈی بہت بڑی نیکی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، وما علینا